بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت ترابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا کہ قرآن مقدس نے کافروں کی کچھ آرزوؤں کا تذکرہ کیا اور ایسی آرزوئیں اور تمنائیں جو پوری نہیں ہوں گی۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں سے بطور خاص مسلمانوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے گزشتہ نشست میں 5 آرزوؤں کا تذکرہ کیا جا چکا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا جب ظلم کا بدلہ دیکھے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اور یا لیتنی قدمت لحیاتی، جہنم کو دیکھ کر جب بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا انبیاء کی بات نہ مان کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے، تو اس وقت اس کی زبان پر یہ بات آئے گی یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ مگر ایمان تو وہی معتبر ہے جو موت سے پہلے ہو، اور جب انسان موت کے آغوش میں جا چکا اور اس کے بعد یہ جملہ کہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو اس کا کوئی نہ اعتبار ہے اور نہ اس کے کہنے سے کوئی چیز حاصل ہے۔ تو یہ دوسری آرزو تھی۔ تیسری آرزو یا لیتنی لم اوت کتابیا، کافر جب اعمال نامے بٹیں گے تو یہ منظر دیکھیں گے کہ داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال ہے اس کی تو واہوائی ہے، اس کا تو بڑا جو ہے اکرام والا معاملہ ہے، اور کافروں کو جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا نام اعمال، تو وہ کہے گا کاش مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اور ایک اور آرزو ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ ان کا بتایا ہوا راستہ اپنا لیتا۔ اور 5ویں آرزو ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیا اچھا ہوتا کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ سب کافروں کی آرزویں ہیں اور اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ان 5 آرزوؤں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں جس بات کو ہم آرزوؤں کی قبیل سے پیش کر رہے ہیں اس میں پہلی آرزو ہے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ اوپر سے قیامت کا ذکر آ رہا ہے اور کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے چہروں کو بدلا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب آگ میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، ادلا بدلا جائے گا، تو کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کیا اچھا ہوتا کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، ان کا کہا مان لیا ہوتا، ان کا بتلایا ہوا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اب یہاں آ کر ان آرزوؤں کے کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، تو کافروں کی یہ آرزو بیکار ہو جائے گی۔ اور کافر وہاں یہ کہیں گے کہ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے جو ہے پیشوا
پیشواؤں کی بات مانی اور ان کی بات ماننے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، لہذا ہم کو تو عذاب ملے گا مگر یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے گا، اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ میرے بزرگوں، یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے واقعی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور پسندیدگی کا ذریعہ بن رہے ہوں؟ نہیں۔ اور بار بار کے متنبہ کرنے کے باوجود ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں اپنی خواہشات، اپنی آرزو اور اپنی خوشی کو دیکھا جائے، چاہے اس خوشی کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ آج دیکھو آپ شادیوں کا جو معاملہ ہے، ان شادیوں کے اندر کیا امیر اور کیا غریب، کیا عوام اور کیا قائد، سب کا ایک حال ہے اور سب ایک ہی زاویے سے شادی بیاہ کے موقع پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ معاف کرے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اطاعت، فرما برداری، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات وہ سب کریں گے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، مگر اونلی شادی کے ٹائم نو اللہ نو رسول، نعوذ باللہ۔ باراتوں کا مسئلہ، ناچنے کا مسئلہ، گانے اور بجانوں کا مسئلہ، چھوٹی سی چھوٹی دعوت ہے، بغیر گانے کے ہمارے گھروں کی دعوتیں نہیں ہو رہی، دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے، اس اوپننگ کے اندر بھی بغیر گانے کے دکان کی اوپننگ نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہمارے دعوتوں میں، گھروں میں، دکانوں میں آئے گی، یا اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب آئے گا؟ جی، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گا۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کر کے ہمارا کاروبار بڑا زبردست، ہماری دعوت اور دعوت کے بعد کی زندگی بڑی بہترین۔ جب ان چیزوں پر، ان اعمال پر اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت ہوگی، اس وقت میں ہماری زبانوں پر بھی شاید یہی جملہ آئے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جمعہ کا جو موقع ہے، یہ موقع عوام کے لیے ایک ہفتے تک دینی فیڈنگ کا ذریعہ ہے، اور مقصود جمعہ کے بیانات سے بھی یہی ہے کہ عوام میں پھیلی ہوئی غلط باتوں کی اصلاح ہو، عوام کو صحیح بات دین کی بتائی جائے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ صاحب آپ کا کام بولنا ہے، آپ بولتے جاؤ، ہمارے کو دو کہنا دیا اللہ میاں، یہاں سے سن کے یہاں سے ایسا باہر نکلتے ہی نکال جائے، پھر جو ہم کو کرنا ہے ہم وہی کریں گے اور اسی میں ہمارے کو خوشی ہوگی۔ میرے بزرگوں، دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی آرامی اور خوشحالی کے نام پر اپنی آخرت کا سودا ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے کوئی قوم اس دنیا کے اندر کامران نہیں ہو سکتی۔ کامیابی، کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ان کی اطاعت میں مثمر ہے۔ کفار کہیں گے جب عذاب دیکھیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائی، ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، اپنے گھر کی دعوت دی، اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے سامنے سجدہ کرواتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو یوں ہی ضائع مت کرو، بلکہ ہر کام میں، زندگی کے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کرو۔ دوسری آرزو جس کا تذکرہ کیا گیا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یہ منافقین کا جملہ ہے، موقع پرستی کے لیے۔ منافق ہمیشہ تو کفار کا ساتھ دیتے اور چاہتے بھی یہ
کہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کہ کفار پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اور جب ایسے حالات ہو جاتے کہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ملتی، مسلمان جنگ جیت جاتے، مال غنیمت کا بڑا حصہ مسلمانوں کو ملتا، اس وقت منافقین کی زبان پر یہ جملہ ہوتا، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی، مجھے بھی بڑا فائدہ ہوتا۔ میرے بزرگوں، آج ہم اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہیں، اللہ کے نیک بندے اس کے راستے کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی من کی چاہ اور من کی مرضی کے اتنے دیوانے اور عاشق بنے ہوئے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی صدائیں، ان کی آوازیں اور ان کی جو تڑپ اور فکر ہے وہ ہمارے دل و دماغ پر رتی برابر اثر نہیں کر رہی، اور ہم مستقل اس بات کے عادی بنے ہوئے ہیں، بولنے والے بولتے رہے، ہم تو اپنا کام جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ یاد رکھو، جو بندہ دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارے گا، آخرت من چاہی ہو، اور جو دنیا من چاہی گزارے گا، آخرت میں پھر اس کے من کی چاہت نہیں پوری ہونے والی۔ اور جب وہاں جا کر دیکھو گے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے خاص بندوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا اعزاز کا معاملہ فرمایا، اللہ نے ان کی کتنی قدردانی فرمائی، جب دیکھ کر کے زبانوں پر ہمارے بھی یہی آئے گا، کنت معہم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑا اجر پاتا، بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ آج میرے پاس موقع ہے، وقت ہے، صحت ہے، مال ہے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اس کا وقت، اس کی صلاحیت، ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جن کو حقیر جانا، جن کو ہم نے بے حیثیت سمجھا اور جن کی ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں کوئی عظمت اور قدردانی نہیں تھی، کل میدان محشر میں ان کے بڑے اونچے درجات ہوں گے، ان کی بڑی اللہ کے پاس اعزاز، اکرام، تعظیم ہوگی، تو پھر وہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے گا، کنت معہم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی بڑی کامیابی سے اور بڑے جو ہے اجر سے ہمکنار ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس نعمت کو، اس وقت کو، اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی دل سے عظمت کرو، دل سے ان کی قدردانی کرو۔ یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری خواہش جس کا تذکرہ کیا گیا، قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں دو لوگوں کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک بڑا غریب شریف تھا، دوسرا بڑا مالدار تھا، اور کھیت کھلیان، اولاد، ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی، اور جب بھی وہ کام کرتا اس کو بڑا فائدہ ہوتا۔ اس کا دوسرا دوست اس کو سمجھاتا کہ دیکھ، تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کر، اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اللہ ایک اکیلا معبود ہے، لیکن وہ اپنے اس دوست کی بات نہیں سنتا، سمجھتا بھی نہیں۔ وہ کہتا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس فلاں ہے، اور میرے پاس یہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں جو چاہوں گا، جیسا چاہوں گا ویسا کروں گا۔ اتفاق یہ کہ اس کی کھیتی پر آسمان سے ایک جو ہے آگ آئی اور اس کی پوری کھیتی کو اس نے گھیر لیا، پورا اس کا مال تباہ ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اس وقت اس کی زبان پر یہ جملہ تھا جب اس نے یہ نقصان دیکھا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔
کاش میں اپنے پروردگار کا کسی اور کو ساتھی اور شراکت دار نہ بناتا۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر اور ہمارا یقین اللہ کے نبی علیہ الصلوات والسلام کی سنت اور سیرت میں کامیابی پر۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم نہ تو اللہ کی جو ہے بتلائی ہوئی باتوں پر اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں، نہ نبی کی سیرت اور نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر دعویٰ بھی ہے کہ ہمیں سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی حد تک محبت ہے۔ کہاں ہماری محبت؟ شادی بیاہ میں ہمیں حضور کی محبت یاد نہیں آتی، خوشی اور غمی کے موقع پر ہمیں نبی کا اسوہ اور نبی کی سیرت یاد نہیں آتی۔ چھوٹی سی دعوت ہے، گانے کے بغیر دعوت نہیں ہو رہی، چھوٹی سی دکان کی اوپننگ ہے، بغیر گانے کے ہمارے دکانوں کی اوپننگ نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ گانے بجانے لگا کہ پورے بستی کو ہم بتا رہے ہیں۔ یاد رکھو جہاں آغاز ہی شیطان کو خوش کرنے کے ذریعے سے ہوگا، وہاں کہاں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی؟ وہاں کیسے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوگا؟ میرے بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری اور ہمارا یہ فریضہ اور ہمارا یہ مقصود حیات ہونا چاہیے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام میرے لیے سرمایہ حیات ہے، نبی کی سیرت اور نبی کی سنت یہ میرے لیے آب حیات سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اللہ کے احکامات پر، نبی کی سیرت اور سنت پر اگر عمل کروں گا، میری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور وقتی لذات کے لیے، تھوڑی سی جو ہے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دیا تو یاد رکھو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر دے، بندوں کو ناراض کر دے، مگر اس کا مقصود حیات اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کو راضی ہوتے ہی ہے، بندوں کو بھی راضی کروا دیتے ہیں۔ اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے تو بندے تو کبھی راضی ہوں گے بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ تو ان کافروں کی آرزوؤں کا تذکرہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسا کوئی عمل نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کو ناخوش کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آخری جو ان کی آرزو ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جاتا، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ اب جب ہم دنیا میں جائیں گے اللہ کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے، اور ہم مومن بن جائیں گے، پکے مسلمان بن کر آ جائیں گے۔ یہ تو کافروں کی آرزو ہے۔ جب ان کو جہنم کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا اور وہ منظر دکھایا جائے گا جو جہنم کا ہے، وہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ بالکل پریشانی کے عالم میں یہ زبان پر جملہ لائیں گے، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، پکے ایمان والے بن جائیں گے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، مرنے کے بعد دوبارہ انسان دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ جو زندگی ہے یہی کی زندگی ہے۔ اب ہم زبان سے تو الحمدللہ قرآن کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی مان رہے ہیں، نبی کی سیرت اور سنت کو بھی مان رہے ہیں، مگر عملی زندگی میں نہ نبی کی سیرت ہماری زندگیوں کا حصہ، نہ نبی کے اخلاق ہماری زندگیوں کا حصہ، اور نہ ہی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ اب وہاں جا کر کے تو ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے، لیکن یہاں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی فکر اور اس بات کی کوشش لازمی کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو عملی طور پر قرآن و حدیث کے خلاف کرنے والی چیز ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ کافر تو یہ آرزو کریں گے کہ لوٹا دیے جائے، ہم تو یہ آرزو نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ایک بار آیا اب مر گیا، دوبارہ آنا نہیں ہے، صرف میدان محشر میں اٹھنا ہے۔ اور جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو دنیا کے اندر جو وقت ہم نے ضائع کیا، جو احکامات ہم نے جس پر عمل نہیں کیا، اور نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی کا اسوہ ہم نے اپنی زندگیوں کو نہیں بنایا اور اپنی منچاہی زندگی ہم گزارتے رہے، تو یاد رکھو رب تعالیٰ کے پاس بندے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں تو دوبارہ لوٹنا ہے نہیں، لیکن یہ آرزو اگر وہاں جا کر پیدا ہو کہ کاش ہمارے کو پھر دوبارہ جانے کا موقع مل گیا تو اب پکے سچے مسلمان بنیں گے، نہیں، یہیں سے جانا ہے پکے سچے مسلمان بن کر، زندگی گزارنا ہے سچا پکا مسلمان بن کر۔ اور میں پھر ایک مرتبہ یہ عرض کروں کہ جمعہ کے یہ خطبات، جمعہ کے یہ تقاریر محض اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کا ایک بڑا حصہ سیکھنے سکھانے کا بھی آئے، اور سیکھنے سکھانے کے ساتھ عمل کے جذبے کے ساتھ آئے، عمل کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو سیکھنے والے بنے۔ اور جب عمل نہیں ہوگا تو پھر بولنے والے لاکھ بولیں گے اور عمل کرنے والے کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ان جو چار آرزوؤں کا آج کی مجلس میں تذکرہ ہوا اور یہ موضوع ختم بھی ہوا کہ ان آرزوؤں اور تمناؤں کی جو کافروں کی زبانوں سے نکلے گی، ہمیں اس بات کا سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری زبانوں پر کوئی ایسا جملہ نہ آئے کہ ہم اپنی یہاں کی زندگی یوں ہی لہو و لعب میں بیکار چیزوں میں لگا کر جب ہماری اصل آنکھ کھلے گی اس وقت ہم افسوس کرنے لگے اور آرزویں کرنے لگے۔ وہاں افسوس کرنے اور ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چیز جو ہے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اب وقت ہے، حالات ہے، صحت ہے، جوانی ہے، عمر ہے، مال ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ یاد رکھو یہ جو اپنے آپ پر جو ناز آدمی کو ہوتا ہے، غرور، گھمنڈ، فخر، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، چٹکیوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے اگر ایک رگ دب گئی، آدمی کا پورا جو برین کی صلاحیت ہے وہ سب ختم۔ چلتے چلتے اگر پیٹ کے پاس ریڑھ کی ہڈی میں کوئی رگ اوپر نیچے ہو گئی، آدمی بستر پر ہو جاتا ہے۔ تو نہ اپنے مال پر غرور کرو، نہ اپنی صحت پر غرور کرو، نہ اپنے علم پر غرور کرو، نہ اپنی جوانی پر غرور کرو، نہ اپنی قابلیت اور صلاحیت پر غرور کرو۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا ان آرزوؤں کے ذریعے ہمیں بس یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی بڑی منظم انداز پر گزاریں اور بڑے بہترین طریقے سے گزاریں، اور ایسی گزاریں کہ اللہ ہم سے یہاں بھی راضی ہو، اور جب یہاں راضی ہو گیا تو وہاں تو راضی ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔